أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون لم تجدوا فيها أحدا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم فإن لم تجدوا تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء अच्छा किधर तक पढ़ा मैंने अबनाइहिन्ना तक पढ़ा ना पढ़ना यहाँ तक أو أبنائهن पीछे पढ़ा सारा
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو أبنائهن أو أبنائهن أو أو آبائهن أو أبنائي क्या करते हो तवज्जो न بطولتهن أو أبنائهن أو أبناء بطولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن بس وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فكاتبوهم توجہ نہیں ہے بالکل توجہ نہیں ہے میں خود ہی إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي أتاكم
آتاکم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض حياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظیم. صدق اللہ العظیم. سورہ نور 27ویں آیت سے 34 رکوع صرف رکوع ہے. ترجمہ سماعت فرمائیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ذرا جائیں. گھر میں داخل ہونے کا آداب. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، اور یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. امید ہے کہ تم خیال رکھو گے. گھس جانا نہیں ہے یار کسی گھر میں. یہاں سے معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کے بنیادی اسباب پر پہرا بٹھانے کے لیے کچھ احکام دیے جا رہے ہیں. ان میں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ کسی کی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینا ضروری ہے. کسی کا بھی گھر ہو، اپنا ہی کوئی نہ ہو، اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، سمجھ آئی؟ اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، دستک دے کے السلام علیکم کر کے آنا چاہیے. عادت نہیں ہے گھس کے پھر بھی کرنا چاہیے سب کو. سلام کر کے گھر سے داخل ہوتا، سمجھ آ گئی بات؟ خدا حافظ کر کے گھر سے باہر ہوتا. اس میں تو حکمت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بے جا مداخلت نہ ہو جس سے اسے تکلیف پہنچے. دوسرے بلا اجازت کسی کے گھر میں چلے جانے سے بے حیائی کو بھی فروغ مل سکتا ہے. اور اجازت لینے کا طریقہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ باہر سے السلام علیکم کہا جائے، اور یا اگر یہ خیال ہو کہ گھر والا سلام نہیں سن سکے گا اور اجازت دستک دے کر یا گھنٹی بجا کر لی جا رہی ہے، تو جب گھر والا سامنے آ جائے اس وقت اسے سلام کیا جائے. کرتے ہو کہ نہیں؟ اس طرح کرنا چاہیے. مزید بھی اس میں بہتری لائیں. ٹھیک ہے جی. میں بھی نہیں بولنا ہوتا بھائی. میں ہوں باہر نام لینا، میں دانیال ہوں، دانش ہوں، فلاں ہوں. سمجھ آئیے. بعض دفعہ گھر میں کوئی مہمان آیا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ آواز پہچان، اپنے گھر والے تو آواز پہچان لیں گے، پھر بھی نام لینا چاہیے. میں فلاں ہوں. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا علم ہے. یعنی اگر کوئی گھر کسی اور کا ہے اور بظاہر خالی معلوم ہو رہا ہے تب بھی اس میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں. اول تو ممکن ہے کہ وہ اندر موجود ہو اور نظر نہ آ رہا ہو، اور اگر موجود نہ ہو بھی ہو تو کسی اور کے گھر میں اس کی اجازت اور رضامندی کی بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے. تہمت بھی لگ سکتی ہے چوری کا. سمجھائی؟ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو. اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے. اس سے مراد وہ عوامی مقامات ہیں جو کسی ایک شخص یا اشخاص کی ملکیت نہیں ہوتے بلکہ عوام کو ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا عوامی مسافر خانے، ہوٹل کے بیرونی حصے، ہسپتال، ڈاکخانے، پارک و مدرسے وغیرہ. اجازت طلب کرنے کے مفصل احکام کے لیے ان آیات کے تحت معارف القرآن
کی طرف رجوع کیا جائے جس میں یہ احکام اہم احکام بڑے شر و بست کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مردوں سے خطاب ہے، توجہ فرمائیں۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ موبائل سے بھی اپنی حفاظت کریں۔ کس سے؟ موبائل بھی دیکھ رہا ہے ہمیں، موبائل کے اندر ہیکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غلط ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے موبائلوں کی بھی حفاظت کرو۔ غلط قسم کی اپلیکیشن پلے اسٹور سے الگ الگ نہ انسٹال کرو، جو بھی واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ، سمجھ آئیے۔ یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں، اللہ ان سب سے بری طرح باخبر ہے۔ آگے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن وما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ گیس کا پوچھ رہا کہ گیس کو پا رہے ہیں نا کوئی نہ کوئی۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں، سمجھ آئی نا، سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالیا کریں اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے۔ گنتے جاؤ، سمجھ آئی، سوائے اپنے شوہروں کے گنتے جاؤ، گنتی، یا اپنے باپ، نمبر 2 یا اپنے شوہروں کے باپ کے، یا کتنے ہو گئے، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے یعنی بیویوں کی، یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے آج کل سارا کچھ، اماں کا کیا ہے، ابا کا کیا ہے، لہذا بچوں کو بھی احتیاط کروائی جائے، سرچنگ ان کی بھی دیکھی جائے، یوٹیوب میں کیا سرچ کرنا ہے، سمجھ آئی نے۔ یہ اس دور کے واقعات ہیں جب صحابہ کرام جیسے لوگ تھے۔ اب بچوں کے اوپر بھی احکامات بدلیں گے بھائی، بچے بھی 10 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، وہ 15-20 سال والوں کے برابر ہو چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ موبائلوں کی خرابیوں کی وجہ سے، سمجھے، ماحول خراب ہے۔ یا ان بچوں کے جو بھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے، کیا مطلب پائل شائل۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ سجاوٹ سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جن پر زیور پہنا جاتا ہے۔ میک اپ کو نہیں کی ذکر ہو رہا، میک اپ کا تو وہ الگ مسئلہ ہے، سمجھ آئی۔ یہ گلے میں پہنا جاتا ہے ہار، گلا نظر نہ آئے، ہاتھوں میں جو پہنی چوڑیاں وغیرہ جو پہنی ہاتھ نظر نہ آئے، سمجھ آئی۔ یا خوشنما کپڑے پہنے جاتے ہیں، لہذا اس آیت کریمہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا پورا جسم کسی ایسی چادر یا برقع سے چھپائیں جو ان کے سجاوٹ کے مقامات کو چھپا لے، البتہ ان مقامات سے بھی کوئی حصہ کام کاج کے دوران بے اختیار کھل جائے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑے تو اسے یہ کہہ کر مستثنیٰ کر دیا گیا ہے کہ سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ تفسیر ابن جریر کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ چادر ہے جو عورت نے اوڑھنی ہوئی ہو کہ اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ضرورت کے وقت عورت کو اگر اپنا چہرہ اور تھیلیوں کو تک ہاتھ کھولنے پڑیں تو اس آیت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن چونکہ چہرہ ہی عورت کے حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے، اس لیے عام حالات میں اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے، جیسا کہ سورہ احزاب 59 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ البتہ صرف ضرورت کے موقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہے، اور اس حالت میں بھی مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا۔ یہاں سے ان افراد کی فہرست دی جا رہی ہے جن سے عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، لہذا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے، لیکن چونکہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ غیر مسلم عورتیں ازواج مطہرہ کے پاس جایا کرتی تھیں، اس لیے امام رازی اور علامہ علوسی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اپنی عورت سے مراد اپنے
میل جول کی عورتیں ہیں تو چاہے مسلمان ہو یا کافر ان سے پردہ واجب نہیں معرف القرآن، اس سے مراد باندیاں ہیں 21 نمبر میں جو ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور بعض فقہاء نے اپنے غلاموں کو بھی اس میں شامل قرار دیا، یعنی ان سے پردہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اصل غلاموں سے مراد آج کل نہیں نوکر شوکر نہیں ہے، سمجھ آئی نہیں گل، غلام وہ غلام ہوتا ہے یا وہ غلام ہوتا ختم ہو گئے وہ غلام، سمجھ آئی نہیں بات، غلط فہمی نے مبتلا نہ ہو۔ قرآن کریم میں اصل لفظ تابعین اب تابعین جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ایسے لوگ ہیں جو کسی دوسرے کے تابع ہوں۔ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اس زمانے میں کچھ بے عقل قسم کے لوگ ایسے ہوتے تھے جو کسی گھر والے کے اس لیے پیچھے لگ جاتے تھے کہ وہ انہیں کھانا کھلا دے، یا کسی مہمان کے طفیلی بن کر کسی کے گھر میں چلے جاتے تھے، اور کھانے کے سوا انہیں کسی سے سرکار نہیں ہوتا تھا، بس کھانا مل جائے اور کچھ بھی نہیں کرنا، اور نہ ان میں کوئی جنسی خواہش ہوتی تھی، بوڑھے بڑھاپے شیخ۔ البتہ امام شافعی نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نوکر چاکر ہیں جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ ان کے دل میں عورتوں کی طرف کوئی ملان باقی نہ رہو، بس اللہ اللہ کرنا، انہوں نے جنسی خواہش کی، ان کو فکر نہ ہو، بس مرنا یا اللہ اللہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل نے بوڑھوں کو بچوں کیوں کہ وہ بھی میڈیا موبائل ہونے کو بڑا خطرناک چیز ہے نا، تفسیر ابن جریر، ان سے بھی حفاظت پردے کی ضرورت ہے، یعنی وہ نابالغ بچے جن کو ابھی مرد عورت کے جنسی تعلقات کا کچھ پتہ ہی نہ ہو، یہ وہ بچے ہیں۔ لیکن آج کل کے بچے جیسے کہا گیا ہے ان سے بھی احتیاط کیا ہے، امیاں ہیں، امی جان ہیں، اپنے بچوں سے بھی وہ کھل کے نہیں سامنے آ جائیں گی، بھائی گلا کھول دیں، سر کھول دیں۔ آج کل کے حالات کے مطابق امی جان، بچے جوان ہیں 10 سال کے 12 سال کے ہیں، کوشش کریں کہ امی اپنے آپ کو دوپٹہ اور سکاف میں رکھیں، گلے ملے نہ کھولیں اپنے، کیوں؟ کیونکہ خود ہی ان کے ہاتھ میں زہر پکڑا ہوا ہے، بیماری پکڑائی ہوئی ہے، دشمن پکڑایا ہوا ہے، موبائل کمپیوٹر میں غلط چیزیں، لہٰذا وہ جب وہاں غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے اپنے گھر میں، سمجھ آئیے، سوال کریں گے الٹے سیدھے نا، یعنی اگر پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے، پائل وغیرہ، تو اس طرح نہ چلیں کہ پازیب کی آواز سنائی دے، یا زیوروں کے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بجنے کی آواز غیر محرم مرد نہ سنیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو اس کو بھی نکاح کراؤ، تو تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ان کا بھی نکاح کراؤ، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس صورت میں جہاں بے حیائی اور بدکاری کو روکنے کے لیے مختلف احکام دیے گئے ہیں، وہاں انسان کی فطرت میں جو جنسی خواہش موجود ہے اس کو حلال طریقے سے پورے کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ چنانچہ اس آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو بالغ مرد و عورت نکاح کے قابل ہوں، تمام متعلقین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا نکاح ہو جائے، اور یہ اندیشہ نہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ اس وقت تو وسعت موجود ہے لیکن نکاح کے نتیجے میں بیوی بچوں کا خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں مفلسی نہ ہو جائے، بلکہ جب اس وقت نکاح کی وسعت پہ جو موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نکاح کر لینا چاہیے، پاک دامنی کی نیت سے نکاح کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آئندہ اخراجات کا بھی مناسب انتظام فرما دے گا۔ البتہ اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس اس وقت بھی نکاح کی وسعت نہیں ہے، ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان میں وسعت پیدا کر دے اس وقت تک وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں، یعنی کہ منہ کالا کرتے رہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رکوع بڑا ہے، اس کی تفسیر وغیرہ بھی درجہ زیادہ ہے۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے، اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو۔ اور مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، اور اپنی باندیوں کو دنیوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب غلاموں اور باندیوں کا رواج تھا، سمجھ آ رہی ہے، اس وقت وہ اپنے آقاؤں سے یہ معاملہ کر لیتے تھے کہ وہ ایک طے شدہ رقم کما کر اپنے آقاؤں کو دیں گے، مکاتبت سنو، جس کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے، یہ معاملہ مکاتبت کہلاتا ہے۔ اس آیت نے آقاؤں کو یہ ترغیب دی ہے کہ جب ان کے غلام یا باندیاں ان سے یہ معاملہ کرنا چاہیں تو انہیں قبول کر لینا چاہیے، اور دوسرے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ ایسے غلاموں اور باندیوں کی مالی مدد کرے تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں۔ جاہلیت میں یہ بھی روایت تھا کہ لوگ اپنی کنیزوں سے عصمت فروشی کراتے، غلط کام،
اور اس طرح ان کو بدکاری پر مجبور کر کے پیشہ کماتے تھے۔ اس آیت نے زناکاری کا کام سمجھیں، اس آیت نے اس گھناؤنی رسم کو شدید گناہ قرار دے کر سارے ہیرا منڈی کو بند کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ یعنی جس کنیز کو اس کی مرضی کے خلاف بدکاری پر مجبور کیا گیا، اس کو مجبور ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ معاشرہ گناہ گار ہے، اس نے بدکاری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی اور نیز اسے بدکاری کی شرعی سزا بھی نہیں دی جائے گی۔ البتہ بدکاری کی سزا اس کو ملے گی جس نے اس سے بدکاری کی، نیز اس آقا کو بھی تعزیری سزا ہوگی جس نے اسے عصمت فروشی پر مجبور کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا وَإِلَيْكُمْ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔